ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، اور جو بھی خدا کے نازل کردہ حکم کے خلاف فیصلہ کرے گا وہ ظالموں میں شمار ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ موضوع گفتگو اسلامی سزائیں، اور ہماری اس گفتگو کا عنوان ہے مصاحقے کی سزا۔ یہ وہ عمل ہے کہ جس طرح سے مرد کے ساتھ جنسی تعلق برقرار کرے، لیکن وہاں انٹرکورس ممکن ہے کہ ہو جائے، تو اس عمل کو کہا جاتا ہے لواط، اور اس کی سخت ترین سزا ہے جو ہم نے سابقہ نشست میں بیان کی، اور ان سزاؤں کے بارے میں پھر ہم توجہ دلائیں کہ یا اسے قتل کیا جائے گا، یا اسے آگ میں ڈالا جائے گا، یا ہاتھ پاؤں باندھ کے اسے بلندی سے پھینکا جائے گا، یا سنسار کیا جائے گا، یا اس کو کسی بڑی دیوار کے نیچے بٹھا کر اس پر دیوار گرا دی جائے گی۔ مصاحقے کی بھی سزا ہے، اور یہ وہ عمل ہے کہ دو خواتین آپس میں انجام دیں۔ اب اگر دو خواتین آپس میں اپنی شرمگاہوں کو ملاتی ہیں اور جنسی لذت حاصل کرتی ہیں تو اس عمل کو کہا جاتا ہے مصاحقہ۔ اسلام میں اس کی سزا ہے، اور یہ ثابت ہوگی دو طریقوں سے، جس طرح سے لواطت ثابت ہوتا ہے۔ اور پہلا مرحلہ ہے کہ یہ گناہ ثابت ہوگا گواہوں کے ذریعے سے، اور ضروری ہے کہ 4 عادل مرد گواہ اس عمل کو ہوتے ہوئے دیکھیں، یا 3 عادل مرد ہوں اور 2 خواتین ہوں، یا 2 عادل مرد ہوں اور 4 عادل خواتین ہوں۔ اب اگر وہ گواہی دیں گی اور گواہی بھی شرائط کے ساتھ ہو تو ایسی صورت میں ان پر حد جاری ہوگی۔ اور جرم ثابت ہونے کا دوسرا طریقہ ہے اقرار۔ لیکن پہلے بھی ہم نے توجہ دلائی کہ مولا امیر المؤمنین علیہ السلام سے روایت میں نقل ہوا کہ آپ نے فرمایا کہ خدا کی قسم اگر کوئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے استغفار کرتا ہے تو یہ بہتر ہے اس نسبت کہ وہ لوگوں کے سامنے آ کر، یعنی قاضی کے سامنے آ کر اقرار کرے اور اس پر سزا جاری ہو۔ بس اگر کوئی کسی بھی گناہ میں کبھی مبتلا رہا، کسی قسم کا بھی گناہ، چاہے وہ چوری ہو، چاہے وہ ڈاکہ ہو، چاہے اس قسم کے کام ہو، سب سے بہتر عمل ہے کہ وہ استغفار کرے۔ البتہ بعض گناہ ایسے ہیں کہ اس میں جرمانہ ہے، اور بعض گناہ ایسے ہیں کہ ان چیزوں کو واپس کرنا ہوگا کہ جو ان کے پاس ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی چور توبہ کرتا ہے تو اس کی توبہ یہ ہے کہ جو مال اس نے چوری کیا ہے وہ لوگوں کو واپس دے۔ اگر کوئی قاتل توبہ کرتا ہے تو وہ توبہ اس صورت میں قبول ہوگی کہ جن افراد کو قتل کیا ہے انہیں دیت دے یا معافی مانگے۔ لیکن اس قسم کے جنسی کاموں کے لیے کہا جا سکتا ہے کہ توبہ کافی ہے، ان کی نہ قضا ہے اور نہ ہی کوئی جرمانہ ہے۔ لیکن ہاں، اگر کفارے کے طور پہ زیادہ سے زیادہ روزے رکھے تاکہ ان گناہوں کی لذت بھی اس کے ذہن سے نکل جائے تو یہ عمل اچھا ہے، لیکن وہ روزے رکھنا بھی واجب نہیں ہے۔ واجب یہ ہے کہ فقط توبہ کرے۔ بس اگر کوئی خاتون اس کام کو انجام دیتی ہیں اور 4 گواہوں کے ذریعے سے ثابت ہو جائے یا خود ان کے اقرار سے ثابت ہو جائے، البتہ یہ اقرار بھی 4 دفعہ ہو الگ الگ نشستوں میں۔ اقرار کرنے والے کی شرائط بھی ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ بالغ ہو، عاقل ہو، بغیر جبر کے اور ہوش و حواس میں اقرار کرے، اور اقرار کی نیت رکھتا ہو اور صریح اقرار کرے، تو ایسی صورت میں سزا جاری ہوگی۔ اسی طرح سزا اس پہ جاری ہوگی جو بالغ ہو، عاقل ہو اور مجبور نہ ہو، خود اپنے ارادے اور اختیار سے اس کام کو کیا ہو۔ بس یہ ذہن میں رہے کہ اگر کبھی کسی کے ساتھ کوئی گناہ کیا گیا اور وہ روکنا چاہتا تھا لیکن اس کا اختیار نہیں تھا تو وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں گناہگار نہیں ہے، کیونکہ گناہگار جب مانا جائے گا کہ جب وہ اپنے ارادے اور اختیار سے کوئی گناہ کرے۔ بس خواتین کے اس گناہ یعنی مصاحقہ کی سزا ہے 100 کوڑے۔ اگر یہ سزا جاری ہو جائے اور پھر یہ ایسا گناہ کریں، پھر سزا جاری ہو گئی، تو 4تھی دفعہ انہیں قتل کیا جائے گا۔ پہلی دفعہ میں قتل نہیں کیا جا سکتا، دوسری دفعہ میں قتل نہیں کیا جائے گا، تیسری دفعہ میں قتل نہیں کیا جائے گا۔ اگر 3 دفعہ حد جاری ہو گئی پھر بھی انہوں نے یہ کام کیا اور ثابت ہو گیا تو 4تھی دفعہ قتل کیا جائے گا۔ اس جانب ہم توجہ دلاتے چلیں کہ جو کچھ ہم بیان کر رہے ہیں اس کا دار و مدار تعلیمات قرآن اور معصومین علیہ الصلوۃ والسلام پر ہے۔
جو کچھ ہم نے بیان کیا یہ سب کچھ وہی ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن مجید نے اور ائمہ علیہم السلام نے بیان کیا. لہٰذا یہ تصور کہ یہ غلط باتیں کھل کے باتیں ہو رہی ہیں بالکل غلط ہے. ان چیزوں کو بیان ہونا چاہیے، بلکہ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو کئی ہزار سال پہلے انبیاء علیہم السلام بیان کر چکے ہیں، اور ان کو بیان کرنے کا ہدف ہی یہ ہے کہ زمین پر گناہ نہ ہوں. اب اگر انہیں بیان نہ کیا جائے تو لوگوں کو کیسے پتہ چلے گا کہ یہ گناہ ہے؟ اگر ان کاموں کی سزا نہ دی جائے تو یہ کام کیسے ختم ہوں گے؟ بس ان موضوعات کو ڈسکس کرنا اس لیے کہ زمین پر گناہ نہ ہو ضروری ہے. ہاں، اگر ان موضوعات کو بیان کیا جائے چھوٹے چھوٹے بچوں کے سامنے کہ جن کی عمر ابھی اتنی نہ ہو کہ وہ ان بحثوں کو سمجھ سکیں، تو کہا جائے گا ہر وہ موضوع کہ جس کے ذریعے سے کوئی بگڑ سکتا ہے یا اس کا ذہن خراب ہو سکتا ہے اس کے سامنے سے بیان نہ کیا جائے. لیکن آج دنیا میں اتفاق سے ہم جنسی، چاہے وہ مردوں کے درمیان ہو چاہے وہ عورتوں کے درمیان ہو، اتنی تیزی سے پھیل رہی ہے. جب انبیاء ان موضوعات کو کئی ہزار سال پہلے بیان کر چکے ہیں اور قرآن مجید اور معصومین علیہم السلام ان موضوعات کو بیان کر چکے ہیں، تو یاد رکھیں کہ آج بھی ان موضوعات کو بیان کرنا علماء کے لیے واجب ہے، لازم ہے. جو موضوعات قرآن مجید میں اور روایتوں کی کتابوں میں ہے وہ ہیں اسی لیے کہ ان کو پبلک تک پہنچایا جائے. گو کہ ہم یہ جانتے ہیں کہ ہمارے خلاف بہت زیادہ پروپیگنڈا ہوگا، بہت زیادہ ہمیں مشکلات ہوں گی کہ انہوں نے ان موضوعات کو بیان کیا، لیکن یاد رکھیں کہ یہ تمام وہ موضوعات ہیں کہ جنہیں قرآن اور معصومین علیہم السلام نے بیان کیا انسانوں کو گناہوں سے بچانے کے لیے. خداوند تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ بحق محمد وآل محمد ہمیں اپنی رسول اپنی حجتوں خصوصاً امام زمان علیہ السلام کی معرفت اور اطاعت کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین.